مختلف مذاہب کے لوگ ہمیں اپنے اپنے خدا کی طرف بلاتے ہیں۔ یوں تو یہ تمام خدا جدا جدا ہیں، کیونکہ یہ نجات کے لیے ایک دوسرے سے متضاد راستے بتاتے ہیں، مگر ایک بات ان تمام خداؤں میں مشترک ہے، وہ یہ کہ اس خدا کا انسان کو پیدا کرنے کا مقصد یہ تھا کہ وہ دیکھے کہ کیا انسان قدیم، ناقابل تصدیق اور شکوک و شبہات سے پر دعووں پر مبنی سینکڑوں مذاہب میں سے ایک درست مذہب کا انتخاب کر سکتا ہے کہ نہیں، تاکہ غلطی کی صورت میں وہ انسانوں کو نہ ختم ہونے والی اذیت ناک سزاؤں کا مزہ چکھنے کے لیے جہنم میں پھینک دے۔ یہ ہمیں اس خدا کی طرف بلاتے ہیں جو بآسانی اپنے سچے مذہب و مسلک سے متعلق نہایت واضح اور ناقابل تردید ثبوت فراہم کر سکتا تھا، مگر اس نے نہ صرف خود کو پوشیدہ رکھا بلکہ سچے مذہب پر ایمان کا دار و مدار بھی غیب یعنی ناقابل تصدیق امور پر رکھا۔ اس پر ستم ظریفی یہ کہ محض غلطی کی صورت میں انسانوں کے لیے شدید بلکہ ظالمانہ سزائیں رکھ دیں۔ وہ خدا جو کہتا تو ہے کہ اسے ہماری عبادات کی ضرورت نہیں، مگر عبادات نہ کرنے پر اذیت ناک سزاؤں کی دھمکیاں بھی دیتا ہے۔ وہ خدا جو کہتا ہے کہ میں نبی اس غرض سے بھیجتا ہوں تاکہ دنیا سے شرک کا خاتمہ کیا جائے، جس نے 2000 سال قبل اسی غرض سے عیسیٰ کو نبی بنا کر بھیجا، مگر اس کی تدبیر الٹی ہو گئی، یہاں تک کہ عیسیٰ کو دنیا میں بھیجنے کے 600 سال بعد اسی خدا کو یہ حقیقت تسلیم کرنی پڑی کہ عیسیٰ کا دنیا میں بھیجنا شرک میں کمی تو کیا کرتا، وہ تو خود شرک کا ایسا سیلاب دنیا میں لانے کا سبب بن گیا کہ جس کی کوئی نظیر نہیں ملتی۔ وہ خدا کہ جس نے یوں تو 5 کتابیں بھیجیں مگر پہلی 4 کو بری طرح مسخ ہونے دیا، پھر اس نے فیصلہ کیا کہ اب میں اپنی 5ویں کتاب کو محفوظ رکھوں گا، جبکہ وہ پہلی کتاب سے ہی ایسا کر سکتا تھا تاکہ دنیا کو بہت سے اختلافات اور خون خرابے سے بچایا جا سکے، نیز تاکہ بہت سے انسانوں کو دوسرے جہان میں نہ ختم ہونے والی آگ میں بار بار روسٹ ہونے سے بچایا جا سکے۔ وہ خدا کہ جس نے 1400 سال پہلے قبل از وقت ریٹائرمنٹ اختیار کرتے ہوئے اپنا آخری نبی اور آخری کتاب بھیجنے کا اعلان کیا، وہ خدا کہ جو اپنے پیغامات اس قدر مبہم رکھتا ہے کہ جن کی کچھ بھی تفہیم اور تشریح کی جا سکتی ہے، ایسی متضاد تفہیم کہ جو صدیوں سے ایک ہی مذہب ماننے والوں کو ایک دوسرے کے خلاف باہم دست و گریباں رکھے ہوئے ہے، اس قدر متضاد تفہیم کہ جو مسلمانوں کے مختلف فرقوں کو آج تک ایک دوسرے کے قتل و غارت گری پر اکساتی چلی جا رہی ہے۔ وہ خدا کہ جو اس اعلان کے باوجود کہ میں اپنی آخری کتاب کو خود محفوظ رکھوں گا، نہ اس کتاب کی تفہیم کو محفوظ رکھ سکا اور نہ ہی اس کے ماننے والوں کو ایسے 73 فرقوں میں تقسیم ہونے سے بچا سکا کہ جن میں سے 72 جہنمی ہیں۔ وہ خدا کہ جو قحط، طرح طرح کی بیماریوں اور پیدائشی نقائص کے ذریعے انسان کو آزماتا ہے، اور اگر انسان سینکڑوں جھوٹے مذاہب میں سے ایک سچے مذہب کو پہچاننے میں غلطی کر جائے تو پھر اسے مزید ظالمانہ سزائیں بھی دیتا ہے۔ وہ خدا کہ جو اس امتحان میں پاس یا فیل ہونے کا دار و مدار بڑی حد تک اس بات پر رکھتا ہے کہ وہ ہمیں کس خطے، کس ماحول اور کس کے ہاں پیدا کرتا ہے، اور پھر فیل ہونے کی صورت میں خود ہی ہمیں ایسے عقوبت خانوں میں ڈالنے کی دھمکیاں بھی دیتا ہے کہ جن میں ٹارچر کا سلسلہ ہمیشہ جاری رہے گا۔ تو جو کافر ہیں ان کے لیے آگ کے کپڑے قطع کیے جائیں گے اور ان کے سروں پر جلتا ہوا پانی ڈالا جائے گا، اس سے ان کے پیٹ کے اندر کی چیزیں اور کھالیں گل جائیں گی، اور ان کے مارنے کے لیے لوہے کے ہتھوڑے ہوں گے۔ جب وہ چاہیں گے کہ اس رنج و تکلیف کی وجہ سے دوزخ سے نکل جائیں تو پھر اسی میں لوٹا دیے جائیں گے، اور کہا جائے گا کہ جلنے کے عذاب کا مزہ چکھتے رہو۔
जिन लोगों ने हमारी किताब को और जो कुछ हमने पैगंबरों को देकर भेजा उसको झुटलाया, वो अनकरीब मालूम कर लेंगे जबकि उनकी गर्दनों में तौक और जंजीरें होंगी, वो घसीटे जाएंगे यानी खौलते हुए पानी में, फिर आग में झोंक दिए जाएंगे। जिन लोगों ने हमारी आयतों से कुफ्र किया उनको हम अनकरीब आग में दाखिल करेंगे। जब कभी उनकी खालें गल जाएंगी तो हम उनको और खालें बदल कर देंगे ताकि हमेशा अजाब का मजा चखते रहें। हुक्म होगा कि इसे पकड़ लो और तौक पहना दो, फिर दोज़ख की आग में झोंक दो, और न पीप के सिवा उसके लिए खाना है। बिलाशुबा थूहर का दरख्त गुनाहगारों का खाना होगा जैसे पिघला हुआ तांबा। वो थूहर पेटों में इस तरह खौलेगा जिस तरह गर्म पानी खौलता है। हुक्म दिया जाएगा कि इसको पकड़ लो और खींचते हुए दोज़ख के बीचों बीच ले जाओ, फिर उसके सर पर खौलता हुआ पानी उंडेल दो कि अजाब पर अजाब हो। अब मजा चख है सिवाय दोज़ख के जिसमें वो हमेशा हमेशा रहेंगे। माँ अपने बच्चे से और हर तख्लीकार अपनी तख्लीक से बेपनाह मोहब्बत करता है, मगर एक मजहबी दुनिया का खुदा है जो अपनी बेहतरीन तख्लीकात में से एक यानी इंसान को आग में जलाकर और तरह तरह की अजियतें देकर तस्कीन पाता है। मुझे यकीन नहीं आता कि अगर कोई खुदा है तो वो इतना गैर मुनसिफ और इतना अजियत पसंद होगा। ऐसे खुदा को रहमान और रहीम कहना ऐसा मज़ा खेज है कि जिसके बयान के लिए अल्फाज नहीं। जैसे जैसे मैंने इन आयात को अकीदत का चश्मा उतार कर देखना शुरू किया, वैसे वैसे मेरा ईमान ज़ाया होता चला गया। इस वजह से नहीं कि मैं किसी मुमकिना खालिक के तसव्वुर को कुल्लियतन रद्द करता हूँ, बल्कि इसलिए कि मैं समझता हूँ कि अगर कोई खुदा मौजूद है तो यकीनन वो इस अजियत पसंद खुदा से बेहतर होना चाहिए। फर्ज करें कि सैकड़ों मज़ाहिब व मसालिक में से किसी एक का खुदा सच्चा है और मैंने उसकी हिकमतों को समझने में गलती खाई है, तो क्या उस सच्चे मजहब व मसलक के खुदा को मुझे हमेशा हमेश के लिए आग में झोंक देना चाहिए, महज इस वजह से कि मैं गलती से ये समझ बैठा कि मेरे खालिक और इस अजीम कायनात के खालिक को इससे बेहतर होना चाहिए कि जो खुदा मज़ाहिब पेश करते हैं। फर्ज करें कि मैं नहीं बल्कि आप गलती पर हैं और खुदा वो खुदा नहीं जो कुरान, बाइबल या दूसरे मज़ाहिब पेश करते हैं, तो फिर दरअसल खुदा की तौहीन कौन कर रहा है, मैं या आप? क्या मैं कि जो समझता है कि खुदा इस कदर भयानक और अजियत पसंद नहीं हो सकता, या आप जो ऐसा समझते हैं